کسی نے پوچھا ہے کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے، یعنی ایک دم ایسے سیدھے ایسے، بعض لوگ کا ہوتا ہے یہاں تک ایک سیدھا رکھتے ہیں، پھر یہاں نیچے لا کر کے ایسے کیا کہیں گے اس کو، جیسی داڑھی ایسی رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی داڑھی ہے، چاہے وہ ہٹلر ٹائپ ہو چاہے ٹائپ ہو، نہیں چلے گی۔ داڑھی اس طرح رکھنا چاہیے کہ نیچے سے یہ بال دکھے، ایک مشت داڑھی، اور اس میں کوئی کمپرمائز نہیں۔ اب پہلے لوگ پوچھتے تھے خشخشی داڑھی، یعنی تھوڑی تھوڑی موٹی مشین چلا لیتے، تھوڑے تھوڑے بال رہتے۔ اب یہ نیا فیشن آیا، ٹائپ داڑھی، اور بھی الگ الگ ڈیزائن آئے گی، ٹائپ آئے گا، یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ داڑھی جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور آپ کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رکھی، ویسی داڑھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حضور کے قریب، حضور کی اتباع اور پیروی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ایسی داڑھی رکھتے تھے، اور جب داڑھی لمبی ہوتی ایک مشت کے باہر تو اس کو کٹ کر لیتے تھے۔ غیر مسلم عورتیں شادی کے بعد منگل سوتر پہنتی ہیں، تو کیا مسلم سماج کی عورتیں بھی شادی کے بعد منگل سوتر پہن سکتی ہیں؟ زیورات عورتوں کی زینت ہے، ان کو زیور پہننے کا شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، وہ زیور پہن سکتے ہیں، یہ ان کی زینت ہے۔ مردوں کی زینت زیور نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ 3.5 ماشے کی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے۔ کتنے ماشے کی؟ 3.5 ماشے کی، اس سے زیادہ نہیں۔ اب بعض لوگ جو ہے 4 انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں، اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا انگوٹھے میں بھی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ تو یہ چاندی کے علاوہ سونا مردوں کے لیے منع ہے، پھر اس کے بعد پیتل ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، اس کا پہننا مکروہ ہے۔ یہ جو انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں، یہ انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے۔ انگوٹھی پہننے کی اجازت، بلکہ یوں کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد شاہان عالم کو خطوط روانہ کیے سن 6 ہجری کے بعد، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، یہ شاہان عالم دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بغیر مہر لگے ہوئے خط کو قبول نہیں کرتے۔ تو حضور نے ایک انگوٹھی بنوائی جس کے اوپر لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے محمد، پھر رسول، پھر اس کے اوپر اللہ، ایسے لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس زمانے کے خطوط کے فوٹو ہیں، اس میں آپ کو محمد الرسول اللہ کی مہر دکھے گی۔ تو حضور نے مہر لگانے کے لیے انگوٹھی بنوائی تھی۔ اسی لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ انگوٹھی کا پہننا یہ سنت عمومی نہیں ہے، یہ سنت خصوصی ہے۔ جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہو وہ انگوٹھی پہنے، اور اس انگوٹھی کے اوپر کیا لکھوانا ہے لکھوا لے۔ باقی انگوٹھی پہننا سنت عمومی نہیں ہے کہ سب پہنے، علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے۔ تو زیور پہننا
عورتوں کی زینت ہے، عورتیں زیور پہن سکتی ہیں، لیکن ہماری شریعت کا ایک مزاج ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے قول و عمل میں کسی قوم کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اب جیسے یہ منگل سوتر پہننا ہندو عورتوں کا طریقہ ہے، اور وہی عورتیں پہنتی ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، کہ ان کو دیکھ کر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوتی ہے تو وہ پہننا شروع کرتے ہیں، اور شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے تو منگل سوتر پہننا بند کر دیتی ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ ان کا ایک قسم کا مذہبی طریقہ ہے۔ مسلمان عورتیں منگل سوتر نہیں پہنے گی، زیور جیسا پہننا چاہے پہن سکتی، لیکن دوسری قوم کی مشابہت نہ ہو۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک صندوق جنت سے اتارا تھا۔ ایک صندوق تھا جنت سے اتارا تھا جو حضرت آدم کے ساتھ آیا تھا، اور اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی استعمال شدہ کچھ چیزیں تھیں۔ جیسے حضرت آدم کا عصا تھا، وہ لکڑی جو لے کر کے چلتے ہیں، ایسی کچھ چیزیں تھیں، اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اور بڑی بابرکت چیز تھی۔ برکت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے جنت سے اتارا تھا، اور بنی اسرائیل کے پاس وہ ایک مدت تک رہا۔ جب بخت نصر نے، عیسائی بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو وہ تابوت سکینہ بھی لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو ملا نہیں ملا، اس میں کوئی ایسی پختہ تاریخی روایت نہیں ملتی۔ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، ملنے نہ ملنے کا۔ یہ ہوتا ہے کہ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے سکینہ یعنی تابوت سکینہ اتارا تھا، بعض مفسرین کہتے۔ تو تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے استعمال شدہ چیزیں تھیں، اور جب کبھی دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو وہ تابوت سامنے رکھ کر کے وہ دعا کرتے تھے، اور اللہ فتح عطا کیا کرتا تھا۔ اب وہ لاپتہ ہے، یہودی اس کو تلاش کر رہے ہیں، آج بھی تلاش کر رہے ہیں۔ زید ایک دکان سے پاپڑ لانے گیا تو اس دکان کے مالک ایک سے زائد بھائی ہیں۔ زید کو ایک بھائی نے کہا کہ پاپڑ کے پیسے بعد میں دے دینا، اور کچھ دیر کے بعد دوسرا بھائی آیا، اس نے کہا کہ جان دے پاپڑ کے پیسے مت دینا۔ تو زید کس بھائی کی بات مانے؟ ظاہر بات ہے وہ اکیلے ایک شخص کی ملکیت نہیں، جب کئی بھائی ہیں تو سب مالک ہیں اور برابر کے مالک ہیں۔ اس بنا پر کسی کا یہ کہہ دینا کہ جان دے پیسہ مت دینا، وہ اپنی ملکیت کے متعلق تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ دو بھائی ہیں تو وہ آدھے کے بارے میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے، چار ہیں تو چوتھائی کے بارے میں وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے پاپڑ کا پیسہ دے دینا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے اپنے پاس۔ اگر جسم پر پیشاب لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، تو جسم کو کس طرح پاک و صاف کریں گے؟ جہاں پر ناپاکی لگی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ناپاکی ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے، اور ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ جو ناپاکی دکھائی دیتی ہے پہلے اس کو ختم کریں گے، جیسے بھی اس کو دور کر سکتے ہیں دور کریں گے، اور پھر جسم کے اس حصے کو ایسے دھوئیں گے کہ اس ناپاکی کا اثر باقی نہ رہے۔ ناپاکی کا اثر ہوتا ہے، ایک تو اس کی بدبو ہوتی ہے، یہ اس کا اثر ہے، ایک اس کا رنگ ہوتا ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ تو جسم کی بات ہو گئی۔
اگر کپڑے پر ناپاکی لگی ہے، کپڑے پر، تو وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ناپاکی جو دکھائی دیتی ہے اور ایک وہ ناپاکی جو دکھائی نہیں دیتی۔ تو جو ناپاکی دکھائی دیتی ہے اس کو اتنا دھونا پڑے گا کہ ناپاکی بھی ختم ہو جائے، اس کے اثرات بھی ختم ہو جائے، تب جا کے کپڑا پاک ہوگا۔ اور اگر ناپاکی دکھائی نہیں دیتی تو اس کپڑے کو رگڑ کر کے دھوئیں گے 3 مرتبہ، ایک مرتبہ نچوڑ دیے، پھر اس کو پانی ڈالیں گے، پھر نچوڑیں گے، پھر پانی ڈالیں گے، پھر نچوڑیں گے، اور نچوڑیں گے بھی اتنا جتنی اپنی طاقت ہے، یعنی اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ میرے علاقے میں کئی مسجدیں ہیں اور سب میں وقفے وقفے سے اذانیں ہوتی ہیں، تو کیا سب مساجد کی اذانوں کا جواب دینا ہوگا؟ اذان کا جواب دینے سے ثواب ملتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی اذان پر جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں سب کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ پاک مؤذن کو بھی دیتے، اس کی اذان پر سب آئے نا، تو جتنا سب کو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اللہ مؤذن کو دیتے۔ اب جب یہ بات ہوئی تب سبھی اذان دینا چاہیں گے جن کو نیکی زیادہ چاہیے، جن کو نیکی زیادہ چاہیے ہر آدمی اذان دینا چاہے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب سبھی اذان دینا چاہیں گے تو پھر کون اذان دے گا؟ تو قرآن اندازی کرنی پڑے گی کہ بھئی چٹھی ڈالو، چٹھی نکالو، جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے۔ اب ظاہر بات ہے اجر و ثواب کے لیے اب یہ معاملہ تو رہا نہیں، ایک مؤذن ہوتا ہے اس کو طے کر دیتے، وہ اپنا اذان دیتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ ایسے دنیا دار ہو گئے کہ ہم کو اذان کی اہمیت کا بھی خیال نہیں ہے اور مؤذن کے مقام و مرتبے کا بھی خیال نہیں۔ ہم مؤذن کو چھوٹا آدمی سمجھتے ہیں، مؤذن کو غریب سمجھتے ہیں، مؤذن کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی۔ مؤذن کا مقام بہت بلند ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اِنَّ أَطْوَلَ الْأَعْنَاقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُؤَذِّنُونَ کہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے مؤذن ہوں گے، یعنی اللہ یہ مقام دے گا کہ میدان محشر میں یہ اونچے ہوں گے لوگوں سے، گردن لمبی جس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ دنیا میں نماز با جماعت کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ یہ عزت، یہ مقام اور یہ بلندی عطا کرے گا۔ تو اذان سبھی دینا چاہیں گے تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حضور نے، علماء نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا کہ ایک شخص اذان دے، باقی تمام لوگ اذان کا جواب دیں۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اور فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم ہوتا ہے، اس کے جواب میں کہیں صدقتا و بررتا۔ اور جب مسجد میں اقامت ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے قد قامت الصلاۃ، تو اس کے جواب میں کہیں گے اقامہ اللہ و ادامہ۔ تو جو شخص جواب دے گا اس کو بھی مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے سب کا مجموعی ثواب اللہ پاک اسے دے گا۔ اس لیے یہ کوئی واجبی یا فرض چیز نہیں ہے، آپ اذان دو یا اذان نہ دے رہے ہو تو اذان کا جواب دو۔ آپ ایک مسجد کا دو گے تو ایک مسجد کے لوگوں کا ثواب ملے گا، 2 مسجد کی اذان کا جواب دو گے تو دونوں مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب ملے گا۔ تو
جتنی زیادہ مسجدوں کے اذان کا جواب آپ دو گے ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ قرآن کریم نے 14 سال پہلے قوس قزح جیسے پہاڑوں کا ذکر کیا تھا جو آج چین میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مشتمل کتاب ہے، اللہ کی مرضی اور نامرضی کو بتاتی ہے۔ قرآن کریم میں دنیا بھر کی چیزوں کا تذکرہ ہو کہ اس میں سائیکل کا بھی تذکرہ ہو، کار کا بھی تذکرہ ہو، ٹرک کا بھی تذکرہ ہو، گھڑی کا بھی تذکرہ ہو، موبائل کا بھی تذکرہ ہو، تو قرآن کریم میں ایسا نہیں۔ اللہ نے اپنی حکمت و مصلحت کے لیے لوگوں کو اللہ کی الوہیت، ربوبیت سمجھ میں آئے، وحدانیت سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، آدمی کو زندگی کیسے گزارنا ہے یہ بات اس کو سمجھ میں آئے، اور جنت تک کیسے جا سکے گا، جہنم سے کیسے بچ سکے گا، ان چیزوں کا بیان ہے۔ تو قوس قزح کا بیان قرآن کریم میں ہو ایسا ضروری نہیں۔ سر کا اور کانوں کا اور گردن کا مسح کس طرح کریں؟ سر کا مسح تو آپ یہ ہاتھ گیلا کر لیں گے، نیا پانی جیسے اپنے دھوئے، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھوئے، ہاتھ گیلا رہتا ہے، لیکن ہاتھ میں جو پانی ہے یہ استعمال شدہ پانی ہے۔ نیا پانی آدمی ہاتھ گیلا کرے اور یہ 3 انگلیاں ملا کر کے ایسے پیچھے لے جائے گردن تک، اور پھر یہ ہتھیلی کا جو حصہ ہے اس کو ایسے واپس لائے، تو یہ پورے سر کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد یہ انگلی ہم نے یہ 2 چیزیں بچا لی تھی، تو اس سے جو ہے کان کا اندر کا ہو جائے گا، انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح ہو جائے گا، اور یہ پیچھے کا حصہ جو گیلا تھا یہ ابھی بچا ہوا ہے، تو اس کو گردن پر اس طرح مسح کریں گے۔ کھانا کھانے کے درمیان پانی پینا سنت ہے کیا؟ سنت نہیں ہے، ضرورت ہو آپ پی لو۔ کسی بھی فرض نماز سے پہلے مسجد میں جماعت کے وقت سے پہلے ٹہلنا کیسا ہے؟ مسجد ٹہلنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد ٹہلنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، مسجد اعتکاف کے لیے، تو یہ کام مسجد میں کیا جائے گا، ٹہلنے کا کام مسجد میں نہیں کریں گے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاق ایک ساتھ ایک مجلس میں دی، اب 4 مہینہ گزرنے کے بعد معلومات لیا کہ بیوی عدت گزارے گی یا نہیں۔ طلاق کے بعد بیوی عدت گزارے گی، چاہے طلاق 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو۔ طلاق اگر شوہر نے دیا ہے تو بیوی عدت گزارے گی۔ عدت کے اندر شوہر رجوع کرنا چاہے، جو 1 طلاق اور 2 طلاق میں ہوتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بحال ہو جائے گا۔ لیکن اگر 3 طلاق دی ہوگی تو اب بغیر حلال شرعی کے وہ نکاح نہیں کر سکتا، دونوں میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ تو 2 طلاق دیا تھا تو اس کو عدت گزارنی پڑے گی، اور عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے کسی سے بھی تو کر سکتی ہے، واپس اسی شوہر سے کرنا چاہے تو اس سے بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ طلاق 2 دی، اگر 3 دے دیا ہوگا تو پھر نئی کام بنے گا۔ مسجد کی ملکیت کی کوئی بھی چیز مصلیان کرام کی اجازت کے بغیر بیچنا کیسا ہے؟ مصلیان کرام کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، ورنہ بہت پنچایت ہوگی۔ آدھے لوگ بولیں گے ہاں بیچو، اور آدھے لوگ بولیں گے مت بیچو، یہ تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو کتا دوڑا رہا تھا، اس کے مالک نے کتے کو کہا چھو، تو جو آدمی جان بچا کے بھاگ رہا تھا وہ بولتا تھا مت چھو۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے جو ٹرسٹی حضرات ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ مسجد میں جو چیز مسجد کے استعمال کے قابل نہیں رہی
یا آپ نے اس کے بدلے میں دوسری چیز خرید لی ہے، اب پہلے کی جو استعمال شدہ چیز ہے وہ بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے، مصلیوں سے پوچھنا ضروری نہیں، فری میں نہیں دے سکتے۔ جیسے اپنے یہاں قالین بچھا تھا اٹھا لیا گیا، اس سے پہلے بھی قالین بچھا تھا اٹھا لیا گیا، ہم فری میں نہیں دے سکتے کسی کو، اس کو بیچنا چاہیں تو دوسرے لوگ خرید کے لے جا سکتے ہیں، تو پھر وہ مسجد کے لیے بھی خرید سکتے ہیں، کوئی آدمی اپنے گھر کے لیے خریدنا چاہے تو وہ بھی خرید سکتا ہے۔ ذمہ داران مساجد کا امام صاحب سے ناراضگی اختیار کرنا اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھو، امام بہت مظلوم مخلوق ہے، بہت مظلوم مخلوق ہے، اور اپنے گھر میں 5-10 لوگ رہتے ہیں، سب کو راضی رکھنا مشکل رہتا ہے۔ اب مسجد میں نماز پڑھنے والے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، امام سب کو راضی رکھے یا امام سے سب خوش رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو امام صاحب سے فی سبیل اللہ ناراضگی رہتی، امام کا کچھ لینا دینا نہیں، وہ بیچارہ آتا ہے وقت پر نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو امام صاحب کا اچھا کپڑا پہننا، اچھی صدری پہننا، اچھی سواری رکھنا ان کو کھلتا ہے۔ بعض لوگ بولتے کتنی پگار ملتی ہے، ان کو بتایا گیا کہ بھائی مہینے کا امام صاحب کو 4,000 ملتا ہے، امام صاحب کو 10,000 ملتا ہے، امام صاحب کو 15,000 ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے 20,000 تو کہیں شاید ملتا ہوگا، ورنہ پگار مختصر ہی رہتی۔ تو بولے ان کا کپڑا تو دیکھو، ہونڈا، نوی ہونڈا ہے ان کے پاس، بہت مظلوم مخلوق ہے امام۔ اس لیے میں خود امام ہوں، اس مرحلے سے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے، صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ جیسے میرے گھر میں کیا ہے مجھ کو معلوم ہے، لیکن میرے گھر میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، اور آپ کے گھر میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس لیے امامت کر کے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے مجھے تجربہ ہے اس کا۔ الحمدللہ 1986 سے امامت کر رہا ہوں، اور اونچ نیچ، نرم گرم سب حالات میں نے دیکھے۔ اس لیے امام صاحب سے اگر ناراضگی کسی شرعی وجہ سے ہے کہ امام صاحب داڑھی کاٹتے ہیں، یا امام صاحب فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اور آدمی اس وجہ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی بچ جائے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، خالی ایسا ہے کہ امام صاحب اس کو سلام نہیں کرتے تو ناراض ہے، بولے ادھر سے جاتے ان کو سلام نہیں کرتے۔ یا مسجد کے ذمہ داران امام صاحب سے آرڈر دے کر کے، حکم دے کر کے کچھ بھی کروانا چاہیں کہ تم کو نماز کے علاوہ یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، اور امام صاحب بولے کہ یار وہ میرا کام نہیں ہے، اب ذمہ داران ناراض ہیں۔ غیر شرعی وجہ سے اگر ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی بجا نہیں۔ اگر امام صاحب میں کوئی ایسی بات ہے کہ شریعت ان کی امامت کے متعلق کراہت کا فیصلہ کرتی ہے تو امام صاحب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر امام صاحب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ذمہ داران مساجد کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہی حال مؤذنین کا ہے، یہ مسجد کے خدام ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا،
اور ان کی ضرورتوں میں بوقت ضرورت مدد کرنا، وقتاً فوقتاً کچھ تحفہ کچھ ہدیہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم لوگ یہ کرتے نہیں ہیں، یہ کرتے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی و رسول تھے وہیں مسلمانوں کے امام تھے، مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے لیے دیہات سے قرب و جوار سے لوگ نماز کے لیے آتے تھے تو اپنے گھر سے اپنی کھیتی اور باغ سے کچھ چیزیں لاتے تھے اور حضور کو ہدیتاً تحفتاً دیا کرتے تھے صحابہ، اور حضور جب وہ لاتے تھے تو دونوں ہاتھ سے حضور قبول فرماتے تھے، اور کبھی وہ نہ آئے یا آنے میں تاخیر ہو جائے تو حضور کو ان کا انتظار رہتا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے اگر اپنے کو نوازا ہے تو مسجد کے ائمہ کرام کو، مسجد کے مؤذنین اعظام کو کچھ نہ کچھ دیتے لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم لوگ باہمی مشورے سے جس پہ چرچا چل رہی ہے کہ ایک تحریک شروع کریں گے کہ مسجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کو معقول مشاہرہ اچھی تنخواہ دی جائے۔ ہمارے ہاں بہت معمولی تنخواہ دی جاتی ہے جس میں گزر بسر مشکل ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات رہے کہ جب ہم اس کام کا، اس تحریک کا آغاز کریں تو ہمیں آپ کا تعاون ملنا چاہیے۔ ملے گا نا؟ آپ کا تعاون ملنا چاہیے، اور تعاون دو طرح کا ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری آواز میں آواز ملانا ہے کہ صحیح بات ہے، ائمہ کرام اور مؤذنین کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے، ایک کام۔ دوسرا کام، اللہ نے اپنے کو نوازا ہے تب ظاہر بات ہے امام کو اچھی تنخواہ ہم مسجد کے ذمہ داران کب دے سکیں گے؟ جب تم اچھا چندہ دو گے۔ تم چندہ ہی نہیں دو گے تو وہ آدمی مسجد کے ذمہ داران کہاں سے لا کے دیں گے؟ اس لیے مسجد و مدرسے میں اچھا چندہ دینا چاہیے تاکہ جب ہم بولیں کہ ان کو اچھی تنخواہ دو تو مسجد کے لوگ یہ نہ بولے کہ چندہ نہیں اترتا۔ اور یہ ماحول ہم لوگوں کو بنانا پڑے گا، بنائیں گے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔